جس طرح سے آج بچیوں کو میں سمجھ رہی تھی کہ سول ڈیفینس کی کوئی ٹریننگز ہیں جو ہم نے کالجوں میں کی تھی کہ شاید وہ ایمبولینس آئے گی تو ہم بے ہوش ہے کوئی پڑا ہوا اور اسے ہوش میں لا رہے ہوں گے اور منہ پہ منہ رکھ کے تو سانس دے رہے ہوں گے، وہ والی کوئی ٹریننگز ہوگی. لیکن میں نے بہت انجوائے کیا جس طرح کی ٹریننگز آپ بچیوں کو دے رہے ہیں. میں نے خود بھی لی ٹریننگ، جیسے کہ پریشر پوائنٹس انہوں نے بتائے. میں نہیں سمجھتی کہ پہلے کسی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو وہ پتا تھا کہ کیسے آپ اپنے آپ کو باہر نکلے ہیں تو سیو کر سکتے ہیں. وہ گھوسے مکے تو مارنے ہمیں آتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ڈیسنٹ پوائنٹس ہمیں بتائے وہ میرے خیال میں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے تھے. یہ بچوں کے لیے جو تربیت آج آپ نے دی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں ہر لیول پہ اپنی بچیوں کو دینی چاہیے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ملکوں میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری بچیاں، ہماری خواتین ہر میدان میں فائل ہیں، اور یہ معاشرہ ایسا ہے جس میں ہمیں اکثر ایسے ہڈلز آ جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں پریشان بھی ہوتی ہیں. دفتروں میں، باہر اوپن میں، مارکیٹوں میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے ہمیں بہت مواقع آتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس طرح کے چھوٹی چھوٹی ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں مشن فٹ کالونس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے خواتین کو اس طرح کی ٹریننگز دے رہے ہیں، اور جو دوسری بھی آپ کی ٹریننگز میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں، میں کوشش کروں گی کہ اپنے جتنے بھی آس پاس لوگ ہیں ان کو بتاؤں کہ وہ یہاں پہ آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پنجاب حکومت کے پاس بھی لے کے جاؤں گی کہ ہم یہ والی جو ٹریننگز ہیں یہ ہمیں پرائمری اسکول کی اور ایلیمنٹری اسکول کی جو گرلز ہیں ان کو دینی چاہیے. یہ بڑے ہو کے میرے خیال میں نہیں، ہمیں اپنے اسکولوں میں یہ کرنی چاہیے. پہلے ہوتے تھے یہ کافی اس طرح کی ٹریننگ چھوٹی موٹی، لیکن یہ جو یہاں پہ میں نے آج دیکھی ہے جو ٹریننگ، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ لیول پہ، آپ آج یہاں پہ گورنمنٹ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں یہ لے کے آنی چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسکولوں میں یہ تربیت دے. جہاں تک بھائی نے یہاں پہ بات کی خواتین کی، پاورفل خواتین کی، خاص کر بے نظیر کی، تو وہ میری آئیڈیل تھی. میں جب کالج میں تھی تو میں 4th ایئر میں تھی، تو بے نظیر اس وقت واپس پاکستان آئی تھی. تو میں صبح لائبریری میں جاتی تھی اور اتنے سے ایک بڑے اخبار میں اتنی سی جو ہے اس کی خبر ہوتی تھی، تو میں سب سے پہلے ہاسٹل سے بھاگتی ہوئی کالج میں پہنچتی تھی کہ میں نے دیکھنا ہے کہ آج بے نظیر کی کیا خبر رہی ہے. اور چند دن میں، ایک ماہ کے بعد، وہ اتنی خبر سے ہوتے ہوتے وہ اتنے بڑا پورا جو پیج تھا اس پہ بے نظیر چھا چکی تھی. تو وہ کالج کا زمانہ اور آج تک بے نظیر کو فالو کرتے کرتے میں یہاں پہ پہنچی ہوں. میں ایک بڑی ڈپرائیوڈ ایریا سے ہوں، سرگودا سے. کوٹ مومن آپ نے شاید سنا ہو، وہاں پہ رانجوں کی ساری زندگی حکومت رہی. موسر رانجا، تو اس کے بعد کی تو نون لیگ کی 25 سال 30 سال اس علاقے میں نون لیگ کی حکومت رہی. میں اس ایریا سے ہوں. اسکول، کالج، یونیورسٹی کرتے کرتے پولیٹکس میں، پہلے وومن امپاورمنٹ میں 98 سے میں کام کر رہی ہوں، اور وہ زیادہ تر میرا اسلام آباد، کیونکہ شادی میری اسلام آباد میں ہو گئی، اور میری مدر ان لا جو ہے وہ ایک سوشل ورکر تھی اور نون لیگ میں تھی. ان کے ساتھ میں نے 98 میں وومن امپاورمنٹ پہ کام سٹارٹ کیا، اور 98 میں ہی ہم نے سب سے بڑا جو پاکستان میں پہلا ہم نے کام کیا تھا وہ ہے خواتین کے لیے. ہم نے 99 اسٹال لیے تھے. یہ G9 میں ایک بازار، سستا بازار لگتا ہے وہاں پہ، یہ پاکستان میں پہلا بازار تھا جو خواتین کے لیے وہاں دیا گیا. ہم نے اسٹال سیٹ کروائے. آج وہ خواتین جو وہاں پہ کام کر رہی تھی، ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کام ہے، بوتیک چلا رہی ہیں، پارلر چلا رہی ہیں، لیکن وہ 10x10 سے چھوٹے سے اسٹار سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. آج الحمدللہ وہ سفر جو 98 میں ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا، آج 17 چیمبرز ہیں پورے پاکستان میں خواتین کے. پہلا چیمبر جو مشرف کے زمانے میں بنا وہ بھی ہماری محنت سے، اور وہ اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز تھا، جس کی میں ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہوں. تو میرا سبجیکٹ وومن امپاورمنٹ ہے، لیکن آج آپ یہاں پہ
مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہی ایک چیز، یہ بھی وومن امپاورمنٹ کی ہی طرف ایک چیز جا رہی ہے، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور میں یہاں پہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہم یہاں پہ جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے اور یہاں پہ ہم سیمینار کر کے اٹھ جاتے ہیں، اصل کام ہے ڈپرائیوڈ ایریا میں خواتین کے لیے کام کرنا، انہیں امپاور کرنا. گھروں میں خواتین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے مردوں کے سے وہ کام نہیں ہے. اور جو گھر میں خواتین بیٹھ کے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر رہی ہیں، ہمیں کاٹیج انڈسٹریز کی طرف جانا ہے. میں پنجاب میں اپنے پنجاب گورنمنٹ میں بھی میں نے اپنا بل بھی جمع کروائے ہوئے کہ ہمیں کاٹیج انڈسٹری کو جس طرح چائنا کی انڈسٹری ہے اس طرح امپاور کر رہے ہیں. میں گلگت بلتستان کی ضرور بات کرنا چاہوں گی. میرے سسر کسی زمانے میں آج سے 60 سال پہلے وہاں پہ ڈائریکٹر سامان انڈسٹری سے، تو وہاں پہ جو انڈسٹری سٹارٹ ہوئی اور وہاں پہ جو خواتین کے کاٹیج انڈسٹری شروع ہوئی، آج وہ خواتین بہت آگے ہیں ہمارے سے. میں آن آف وہاں پہ جاتی رہتی ہوں کیونکہ ہمارا تعلق ایک بن گیا فیملی کا، میرے میاں کی پیدائش بھی وہاں کی ہے. تو جو خواتین وہاں پہ ہینڈی کرافٹ میں کام کر رہی ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہو رہا. تو ہمیں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، ان کی ہینڈی کرافٹ کو، ان کے گھر میں جو وہ کام کر رہی ہیں انہیں امپاور کرنے کے لیے، ہمیں انہیں مارکیٹ میں لانے کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. ہم گورنمنٹ لیول پہ تو کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جتنی امپاورڈ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے آس پاس جتنی بھی خواتین ہیں، اگر ایک خاتون کو بھی آپ اپنے جو ڈپرائیوڈ ایریا کی خاتون ہیں ان میں سے آپ میں سے امپاور جو خواتین ہیں، وہ اگر ایک خاتون کو بھی اپنے برابر یا کم از کم اس کو اس ماحول سے باہر لے کے آتی ہیں تو وہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. تو باقی میں پھر انتظامیہ کا، کسی ہوٹل کا والوں کا، سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. جن بھائیوں نے مجھے یہاں پہ بلایا بہت شکریہ، اور جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ویلکم بھی کرتی ہوں. اور ایک دفعہ سب خواتین کا بھی شکریہ جو یہاں پہ آئی ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے اتنا سنا. لیکن ایک جو ریکویسٹ میں نے کیا اس پہ بھی ضرور غور کیجیے گا بھائیا. اور ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ مرد جو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اسی طرح کسی بھی کامیاب عورت کے پیچھے 4-5 مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے، جس میں اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، اور اس کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، اور اس کے ان لاز میں جتنے مرد ہیں وہ بھی پیچھے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو 50% اس وقت ہم کامیاب ہو جاتے ہیں جب گھر سے آپ کا مرد آپ کو خوشی سے باہر بھیجتا ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہی ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں.